الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ابو بکر وشکرہ واجب علی امتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں۔ یہ کون ہیں؟ جانشین سید ابرار کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ اس مہینے کا نام کیا ہے یہ معلوم ہے؟ کیا نام ہے؟ جمادی الثانی۔ اس کو جمادی الاخری بھی کہتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس مہینے کا خاص تعلق کسی شخصیت کے ساتھ ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ طالبات بتائیں۔ مہمانوں کو سمجھ آئیے کس کا نام لیا ہے؟ جی آپ کو اس لیے توجہ کروا کے بتا رہی ہوں کہ وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ نام جس کا مرتبہ پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ کے بعد ہے، اس مہینے کو آپ کی ذات کے ساتھ نسبت خاص ہے۔ نسبت خاص کا مطلب کہ اس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کو کیا سمجھ آئیے؟ اونچی بولیے، میں نے کس کا نام لیا؟ کیا ہوا اس مہینے میں؟ آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اس نسبت سے پھر آج انہی کی بات کرتے ہیں۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ یہ کون ہیں؟ صاحب صدق و صفا، اے جانشین مصطفیٰ۔ صاحب صدق و صفا، اے جانشین مصطفیٰ، مرتبے میں سب سے افضل تو ہے بعد الانبیاء۔ دین حق کو سب سے پہلے کر لیا تو نے قبول، دین حق کو سب سے پہلے کر لیا تو نے قبول، تھی خدا کی دین تجھ پر اے رفیق مصطفیٰ۔ یار غار سید کونین ختم المرسلین، یار غار سید کونین ختم المرسلین،
بحر علم و معرفت گنجے کرم کانے سخا، قابل صد فخر تھے سب کام تیرے بالیقین، قابل صد فخر تھے سب کام تیرے بالیقین، زندگی بھر دی کی خدمت تو نے کی بے انتہا، اذ ہما فی الغار، یہ کس نے فرمایا؟ رب نے قرآن میں فرمایا۔ اذ ہما فی الغار ہے حق میں تیرے فرمان حق، اذ ہما فی الغار ہے حق میں تیرے فرمان حق، تجھ پہ راضی ہے خدا بھی اور محبوب خدا، کر دیا سارا اثاثہ، اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ مال، اسباب، دولت، اولاد، گھر بار، کر دیا سارا اثاثہ تو نے بے شک وقف دی، جب طلب اصحاب سے حضرت نے مال و زر کیا، باہمی اخلاص سے تو نے گزاری زندگی، مونس و غمخوار تھا ہر ایک کا تو بے ریا، اور آخری شعر جو تمام کلام کا خلاصہ و جان ہے، روضہ اقدس سے انور میں اب بھی جا کر دیکھ لو، روضہ اقدس میں انور اب بھی جا کر دیکھ لو، یار کے پہلو بپہلو یار ہے لیٹا ہوا، یار کے پہلو بپہلو یار ہے لیٹا ہوا۔ عزیزات گرامی قدر، اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ ان کا مددگار ہے جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس وقت دو میں وہ دوسرے جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اس وقت پیغمبر نے اپنے ساتھی اپنے رفیق کو فرمایا تسلی دیتے ہوئے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ سند اور یہ وہ ڈگری ہے جو اللہ رب العزت نے خاص الخاص سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں نازل فرمائی، اور یہ اس لمحے کو اللہ پاک نے بیان کیا، اس سین کو امت تک پہنچایا جو سین غار ثور کی 3 راتوں میں پیش آیا، جہاں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 3 راتیں مصطفیٰ کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں گزاری۔ یہ ان راتوں کے درمیان غار ثور میں ہونے والی گفتگو ہے جو رب قرآن میں نازل فرما رہا ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی شان پہچاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بندہ جس کا ذکر اس کے ماں باپ، استاد یا ان کا نبی ہی نہیں، خود رب ذوالجلال فرما رہا ہو، اور وہ بات اور وہ ذکر قرآن میں قیامت تک کے لیے نقل کر دیا گیا ہو، اور ساری امت کو اس کی تلاوت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہو، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس شخص کا مقام کیا ہے، اس بندے کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں
جن کے لیے اب آگے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حب ابو بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کی محبت، اگلا لفظ غور سے سنیے، ابو بکر کی محبت اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت پہ واجب ہے۔ آج ہم تھوڑے سے وقت میں آپ کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی تعمیل کریں گے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنا قیامت تک آنے والی حضور کی امت پر واجب ہے، واجب، مستحب نہیں، واجب ہے، یعنی لازم ہے کہ ہماری ہر نسل، ہمارا ہر دور، ہمارا ہر علاقہ، ہماری ہر قوم، ہماری ہر برادری اور برادری کا ہر شخص جہاں مصطفیٰ سے محبت کرے وہاں صدیق اکبر سے محبت کرے، جہاں آپ کی ذات کا شکر گزار ہو وہاں صدیق اکبر کا شکر گزار ہو، کہ جو قربانیاں، جو اخلاص، محبت کی جو فراوانی اور آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے جو قربانیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دی، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور ان کو احاطہ گفتگو میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر قیمتی بات یہ ہے کہ اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی وہ قربانیاں اور وہ دانش مندیاں اسلام کو حاصل نہ ہوتی تو شاید اسلام آج اتنے عروج پہ نہ ہوتا اور عرب سے نکل کر دنیا کی طرف اسلام پھیلنا شروع نہ ہوتا۔ ایک وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا مگر خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ اور دوسرے وقت میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا مگر ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ یہ اتنی مقدس ہستیاں اور اتنی محترم اور قابل صد افتخار ہستیاں کس کی نظر میں ہیں؟ کائنات کے والی کی نظر میں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات اقدس کتنی اعلیٰ، کتنی عرفہ ہے کہ جن کو وفات کی سند یا تو رب عطا کر رہے ہیں یا پھر مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبتیں، مشابہتیں، خصلتیں حضرت صدیق اکبر کو حاصل تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ 21 جمادی الاخر کی رات کو شام کے بعد اللہ سے جا ملے اور شرعی طور پر شام کے بعد اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، مطلب چاند کے حساب سے جب شام ہو جاتی ہے تو چاند کی اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کتابوں میں آپ کی جو وفات کی تاریخ لکھی ہے وہ 22 جمادی الاخری ہے۔ یاد رکھیے آج 11 جمادی الاخری ہے، آج کے بعد 11ویں دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کا دن ہے۔ کون سی تاریخ؟ 22 جمادی الاخری یا جمادی الثانی، جو آپ کے لیے آسان ہو وہی لفظ یاد رکھیں۔ تو سامعات محترم، ہماری محبتوں کا تقاضا کیا ہے؟ جس ذات کے لیے جس شان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی محبت اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہمیشہ میرے دوست کو، میرے محبوب کو یاد رکھو
اور اس کو خراج عقیدت پیش کرتے رہو۔ اب اس دور میں ہمارے لیے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ جان سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں۔ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا، آپ کے انداز محبت کو اپنانا، اور یہ یاد کر کے اپنے محبوب سے پیار کرنا کہ ابو بکر صدیق ایسے حضور سے پیار کرتے تھے۔ قربانی دیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق دین کے لیے یوں قربانیاں پیش کرتے رہے، اور کیا کیا چیز وقت آنے پر انہوں نے دین پر لوٹا دی اور حضور کے قدموں میں جا کے رکھ دی۔ آج جب اسلام کو، دین کو ضرورت پڑے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے پاس مال و دولت، اسباب، دین، تعلیم، مال، جان، اپنی طاقت، یہ سب کچھ کتنی مقدار میں ہے، اور ہم اللہ کے حضور اور اس کے رسول کے قدموں میں کتنا پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اگر یہ سوچ نصیب ہو جائے، یہ نسبت نصیب ہو جائے کہ ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، اور کہ ایک دن ذکر سنیں اور پورے کا پورا مال اسباب دین کے راستے میں دے دیں۔ لیکن جس وقت انسان کوشش شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک کام کرنے والوں میں اس کو شامل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ایک غریب آدمی گزرا، غریب تھا، لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے دیکھتا تھا، سخاوت کرتے دیکھتا تھا، تو اتنا بے بس، اتنا غریب تھا کہ ایک چلتے چلتے نظر پڑی زمین پر، ایک کیڑے کو دیکھا، کہا کہ کاش یا اللہ اس کیڑے کو تو آٹا بنا دیتا، آٹا بنا دیتا، اور یہ آٹا سارا میں تیری راہ میں خیرات کر دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، کہا کہ جا جا کے میرے بندے کو خبر کر دے کہ تو نے جتنے درد کے ساتھ یہ سوچا اور تڑپ کے ساتھ یہ دعا مانگی کہ یہ آٹا بن جاتا تو یہ میں آٹا اللہ کی راہ میں دے دیتا، تو تجھے اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو جس وقت ہم نیکوں کے پیچھے چلنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور ان کا طریقہ اپنانے کی طلب رکھتے ہیں کہ یا اللہ کاش تو ہمیں اتنا عطا کر تو ہم بھی اس طرح تیری راہ میں دیں، تو رب ذوالجلال اس نیت کے بدلے میں ہمیں اتنا ثواب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہماری نیت میں اخلاص قائم رہتا ہے تو ایک وقت میں جا کے رب ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے کہ لو دل کھول کے میری راہ میں خرچ کر دو۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہماری زبانوں پر اس مقدس ہستی کا ذکر آیا، اور ہماری سماعتیں ان کا نام اور ان کے مقدس جذبات والے ارادوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ صدیق اکبر جو اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش، وہ صدیق اکبر جو شجر اسلام کا تیار ہونے والا پہلا پھل ہے، وہ صدیق اکبر جو ملت احمدی کے خطیب اول ہیں، وہ صدیق اکبر جو امت محمدیہ کے امیر اول ہیں، وہ صدیق اکبر جو امت مصطفیٰ کے امام اول ہیں، ذات میں، صفات میں، ایثار مال میں، اور نفع ایمان میں، اور جمع قرآن میں جن کو ولیت نصیب ہوئی، مجاہدہ غار میں، مشاہدہ یار میں، اور دخول غار میں، جود و سخا میں، صدق و صفا میں، مہر و وفا میں، انتخاب نگاہ مصطفیٰ میں، اور عشق مصطفیٰ میں، حتیٰ کہ قبر مصطفیٰ میں، پھر حشر میں، پھر حوض پر، ہر جگہ پر اللہ کریم نے صدیق اکبر کو مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمایا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے
تقوی کا معیار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی ذات کو منتخب کیا اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا تقوی رب نے بیان کرنا تھا۔ ہر وہ کام جس میں اجر و ثواب کی زیادتی ہوتی، ہر وہ کام جو مصطفیٰ کو پسند ہوتا، ہر دن میں جب اس کا جائزہ لیا جاتا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے کس صحابی نے کون سا کام کیا، فلاں فلاں فلاں، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجر و ثواب کی زیادتی ارشاد فرماتے تھے اور ہر دن ان کاموں کی کرنے کی ترغیب دیتے تھے، تو سوال کیا جاتا کہ آج محفل میں صبح اٹھ کر سب سے اعلیٰ کام حمد و ثنا میں، عبادت اور ریاضت میں سب سے زیادہ کس نے کیا، جائزہ لیا جاتا تو پوری محفل میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ کھڑا ہوتا۔ اگر سوال کیا جاتا کہ آج کے دن میں جنازے میں شرکت کر کے جنازے کا ثواب کس نے حاصل کیا، جائزہ لیا جاتا تو سب سے پہلے ہاتھ صدیق اکبر کا کھڑا ہوتا۔ مسکین کو آج کھانا کھلا کے اس کا ثواب کس نے حاصل کیا، تو جب سب کی طرف نظر ڈالی جاتی تو نظر صدیق اکبر کے ہاتھ پہ جا کے ٹھہرتی کہ وہ ہاتھ کھڑا ہوتا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے غریب کی مدد بھی کی، آج میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا، آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی، آج میں نے مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا، آج میں نے مسکینی کی حالت میں صبح بھی کی کہ اپنا سارا مال رب کی راہ میں پیش کر دیا۔ ہر کام میں سبقت لے جانے والی شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ اور لفظ بکر، ابو بکر، یہ با کاف را، اس لفظ کا عربی میں معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اندر اولیت پائی جاتی ہو، جس کے اندر اولیت پائی جاتی ہو۔ بکر نہ تو آپ کا کوئی بیٹا تھا، نہ آپ کی کوئی بیٹی کا نام تھا، تو پھر ابو بکر آپ کی کنیت کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پوری زندگی میں پیدائش سے لے کے وفات تک ہر چیز میں آپ کو اولیت عطا فرمائی، اس لیے آپ کا لقب، آپ کی کنیت ابو بکر مشہور ہوئی۔ تاریخ انسانی میں ایسا دوست، غمگسار، وفا شعار، جانثار، اطاعت گزار، کسی کو دوست ملا ہی نہیں جیسا مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا۔ یہ ایسے صحابی جن کو صحابی کا لقب بعد میں عطا ہوا، مرتبہ بعد میں ملا، رضی اللہ تعالی اللہ نے پہلے فرما دیا۔ اور ایسے دوست جن کو معراج کی رات میں ابو بکر صدیق کو صدیق بننے سے پہلے ہی رب نے صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ سامعات محتشم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شب و روز کی قربانیوں سے، جن کی جان نثاریوں سے آج اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، آج اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی سعادت عطا کی ہے، آج ہمیں درود و سلام پڑھنے کا پتہ ہے، آج ہمیں مصطفیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی اور آقا دو عالم کی ظاہری رحلت کے بعد یہ اسلام کو سنبھالتی نہیں اور آقا علیہ السلام کے ہر ادا کی حفاظت نہیں کرتی، آپ کے عبادت اور ریاضت کا پرچار نہ کرتی اور اس کے لیے اپنے جان و مال قربان نہ کرتی، تو آج اتنی آزادی اور اتنی شان کے ساتھ ہم مسلمان نہ ہوتے۔ آج یوں ہمیں ایسی سرزمین میسر نہ ہوتی جہاں آزادی سے ہم زمین کے چپے چپے پہ نمازیں پڑھ سکتے، چپے چپے پہ عبادت اور ریاضت کے نذرانے اپنے رب کے حضور پیش کر سکتے۔ یہ صدیق اکبر ہی تھے جن کی شان میں شاعر نے کہا کہ رسالت کی صداقت کے نشان اولی تم ہو۔ اے صدیق اکبر، رسالت کی صداقت کے نشان اولی تم ہو، یہی ایک حرف حق ہے کیا کہ صاحب حق الیقین تم ہو، یہی ایک حرف حق ہے
کہ صاحب حق الیقین تم ہو، جہاں ارشاد فرما تھے رسول اللہ وہاں تم ہو، جہاں ارشاد فرما تھے رسول اللہ وہیں تم ہو، جہاں آرام فرما ہے رسول اللہ وہیں تم ہو۔ آپ کی ذات اقدس، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ آج جو دنیا میں متنازع بنایا جا رہا ہے، آپ کی خلافت کے متعلق سوالات اٹھا کے، آپ کی ذات کے متعلق سوالات اٹھا کے، لوگوں کے اندر غلط فہمیاں اور غلط عقائد کا پرچار کر کے جس طریقے سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، خدارا ان چالوں، ان سازشوں کو سمجھ کر اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنی محبتوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم صراط مستقیم کی جستجو رکھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبین کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس راستے کو پہچانیں جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ اگر ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اول کا انکار کریں گے تو در پردہ ہم قرآن کا انکار کریں گے۔ تو کیا ہمارے اندر یہ جرأت ہے کہ ہم قرآن کا انکار کر سکیں اور قرآن کا انکار کر کے پھر بھی مسلمان رہیں؟ ٹائٹل آپ کی ذات اقدس کا یہ ہے جس سے آپ کی سب سے اعلیٰ پہچان ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جنہوں نے ساری زندگی اس کا نعرہ لگایا، کیا ان کی افضلیت اور ان کی شان و شوکت پر بھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو صرف ذات میں اول نہیں، تمام صحابہ اکرام کی جماعت کا جائزہ لیں تو وہ صفات میں بھی اول ہیں، وہ درجات میں بھی اول ہیں، وہ حسنات میں بھی اول ہیں۔ وہ ابو بکر ہیں ہی اس لیے کہ وہ خدمات میں بھی اول ہیں، وہ خیرات میں بھی اول ہیں، وہ صداقت میں بھی اول ہیں، وہ ہر بات میں اول ہیں، نزول برکت میں اول ہیں اور دخول جنت میں اول ہیں۔ السابقون الاولون کے سرخیل اور سپہ سالار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور اس سے بڑی آپ کی شان کن الفاظ میں بیان کی جائے کہ دو اعلیٰ ترین سفر مصطفیٰ کریم نے اختیار فرمائے، ایک سفر معراج، دوسرا سفر ہجرت۔ ایک سفر کے ساتھی جبریل ہیں اور دوسرے سفر کے ساتھی صدیق ہیں۔ دونوں سفروں کو کمپیئر کیجئے، ذرا دونوں کے احوال سنیے اور پھر دیکھیے کہ اس ذات کے متعلق ہمارے دلوں میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایمان کی دولت موجود ہے، اگر حقیقت پسند ہے تو ہم ایک لمحہ بھی پہچاننے میں نہیں لگائیں گے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ جب آپ معراج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک ایک ساتھی مقرر کرتا ہے آپ کے سفر کا۔ وہ ساتھی کون ہے؟ وہ جبریل ہے۔ جب جبریل کو آپ کا ساتھی بنایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو سفر معراج کی دعوت دو۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں مولا اس سفر کے پہ جانے کے لیے سواری کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کے لیے کس سواری کا انتظام کیا جائے گا؟ تو رب کریم فرماتا ہے کہ اے جبریل جنت سے براق لے جاؤ اور جا کے وہ سواری میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرو، اس پر سوار ہو کر میرے نبی سفر معراج کا آغاز کریں۔ جبریل جنت سے براق لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ براق پر سواری فرماتے ہیں اور اس سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ سفر ہے اور یہ ساتھی ہے سفر معراج کا۔ پھر وہاں سے چل کر ساتوں آسمانوں تک جبریل ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ساتھی ہیں نا سفر کے، تو ساتھ چل رہے ہیں، مگر سدرۃ المنتہا آ گیا تو جبریل پریشان ہو گئے۔ سدرۃ المنتہا آ گیا
تو جبریل پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، اب آپ کی منزل تو ابھی دور ہے مگر میری تو بس ہو گئی، میں تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فرمایا جبریل کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ آگے پاور زیادہ ہے اور میرے نور کی پاور اس نور کو برداشت نہیں کر سکتی، وہاں آگے جانا آپ ہی کا کام ہے، وہ پاور رب نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہے، وہ جبریل کو عطا نہیں کی۔ ساتھی رک گیا، سفر جاری ہے، اب مصطفیٰ اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، رب کے قرب کے مرحلوں میں داخل ہو رہے ہیں مگر ساتھی رک چکا ہے۔ اب دوسرے سفر کو دیکھ لیتے ہیں جو سفر ہجرت ہے۔ اب اس سفر کی ابتدا سے ہی پہلے ایک دن میں حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، کئی لوگ ہجرت کر کے جا چکے ہیں، آپ نے صحابہ کو اجازت فرما دی ہے، یا رسول اللہ ہم بھی ہجرت نہ کر جائیں؟ تو آپ نے فرمایا اے ابوبکر انتظار کرو، ہمارا جب وقت آئے گا اللہ کا حکم ہوگا تو ہم بھی ہجرت کریں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ تو پھر آپ کے ساتھ کون ہوگا جو آپ کے ساتھ ہجرت کرے گا؟ فرمایا انتظار کرو، ہو سکتا ہے تم ہی ہو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بائی آرڈر نہیں کہا، ابھی صرف امکان ظاہر فرمایا، کہا کہ ہو سکتا ہے تم ہی ہو، یہ بس ایک بات ہوئی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ رب کا حکم میرے لیے کب آئے گا کہ میں جب ہجرت فرماؤں اور مدینہ طیبہ کی طرف رخ کروں، مگر وہ جو یار نے بات سن لی تھی وہ دل پہ لے لی تھی، محبوب کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا اس کے اندر خاص اشارہ سمجھ لیا تھا، وہ جو واقف اسرار مصطفیٰ تھا اس نے حضور کے دہن سے نکلی اس بات کا اشارہ سمجھ لیا۔ اب راتوں کا قرار ختم ہو گیا، نیند چھوڑ دی کہ کہیں میرے محبوب کو رات کی کسی گھڑی میں میری ضرورت نہ پڑ جائے، کیونکہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ تو یقین کامل تھا ابوبکر صدیق کو۔ کتنا عرصہ پہلے کی بات تھی، بات ہوئی ختم ہو گئی، ابھی حکم تو آیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ابھی اجازت نہیں دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر جائیں، مگر وہاں تو رائے نرالی ہے، وہاں تو انداز ہی نرالا ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے حبیب آپ بھی مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ ہجرت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو اللہ کا فرمان تھا اس کے مطابق عمل کیا، رات کے وقت نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ آدھی رات ہوئی، جب سب لوگ سو گئے تو میرے مصطفیٰ اپنے در اقدس سے نکلے سفر ہجرت کا ارادہ فرما کر، اور سوچا کہ رات میں خاموشی سے جا کر ابوبکر کو جگاؤں گا اور جگا کر اس کو ساتھ لے جاؤں گا تاکہ کسی اور کو خبر نہ ہو، مگر یہاں تو منظر ہی اور ہے۔ میرے آقا چلے، گزرتے ہوئے گلیوں سے صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، آرام سے اس پہ دستک دینا چاہی، جب ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا اور دروازے کے پیچھے ابوبکر صدیق کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ فرمایا ابوبکر یہ کیا؟ عرض کی آقا جب کسی دن میں آپ نے یہ فرمایا تھا ہو سکتا ہے ابوبکر تم بھی میرے ہجرت کے ساتھی بنو، تو یہ غلام اس دن سے رات کے وقت دروازہ بند کر کے سوار ہجرت پاس رکھ کے دروازے کے ساتھ پیٹھ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا محبوب جب آئے تو اسے دروازہ بجا کے مجھے جگانا نہ پڑے۔ سامعات محتشم، یہ محبتیں سیکھی نہیں جاتی، عشق سکھاتا ہے، اور محبتوں کے ضابطے نہیں ہوتے، یہ پیمانہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر جب جھانکیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کسی کے لیے کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ تو یہ وہ عشق تھا جس کی کائنات میں مثال نہیں۔ اب
अब देखिए, अब वो सफ़रे मेराज याद रखिए, जिब्रील साथी थे सफ़र के, मगर बुर्राक लेकर आए थे, बुर्राक की लगाम पकड़ी थी और मुस्तफ़ा को सवारी पे बिठा के चल रहे थे। वो तो नूरी फरिश्ते थे, फरिश्तों के सरदार थे, मगर सवारी के लिए बुर्राक है। ये अबू बकर सिद्दीक है, ये खाकी इंसान है, ये ज़मीन पे चलते हैं और आगे जहाँ जाना है वहाँ ठहराव कहाँ है, पड़ाव कहाँ है, रास्ते का स्टे कहाँ है। 3 मील बुलंदी पर गारे सौर, और वहाँ जाने के लिए आज जवान से जवान हाजी जब गारे सौर पे चढ़ता है तो सामान साथ लिए हुए, पानी की बॉटल्स हाथ में पकड़े हुए, रास्ते में रुक रुक कर और बार बार ऊपर देखता है कि चोटी कब आएगी, गार तक कब पहुँचेंगे, और थकावट से बुरा हाल हो जाता है। उस इश्क का ज़रा मुज़ाहरा कीजिए, उस इश्क का नज़ारा कीजिए कि अबू बकर सिद्दीक घर से चलते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, इस तरह नहीं चलना, ज़मीन पे आप चलेंगे तो 2 बंदों के कदम लगेंगे जब, तो लोग पहचान लेंगे कि ये 2 बंदों के कदम किधर किधर गए हैं, और तलाश करने वाले हमें तलाश कर लेंगे। आका ये सवारी हाजिर है, इस गुलाम के कंधों पे मेरे महबूब सवारी करेंगे, ये सवारी बनेगा, आप सवार बनेंगे और आपका साथी यूँ लेके चलेगा। अब इस सफ़र का मंजर क्या है कि सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा करीम को अपने कंधों पे बिठा रखा है, मैदान में भी चल रहे हैं। अब पहाड़ी पे चढ़ने का वक्त आ गया। वो 3 मील की 3.5 मील की कितनी चढ़ाई है, वो सारी की सारी अबू बकर सिद्दीक़ ने मुस्तफ़ा को कंधों पे बिठा कर चढ़ा। और यकीनन आप हिजरत फरमा रहे हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत तो ज़रूरत का सामान कुछ साथ होगा, मगर इसके बावजूद किसी जगह पे पूरे रास्ते में तलाश करने वालों ने कहीं ऐसा नहीं देखा कि इस जगह पे 2 बंदों पे पैर लगे हैं और बाकी सारे रास्ते में एक बंदे के हैं। यानी कहीं से ये सबूत नहीं मिलता कि किसी जगह पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह को उतार कर कहीं सांस लेने के लिए स्टे किया हो, रिलैक्स होने के लिए रुकने का कहा हो। थ्रू आउट आप गारे सौर तक मेरे मुस्तफ़ा को लेके जाते हैं। ये वो साथी सफ़र का है, उधर वो साथी सफ़र का है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या है, आपका इश्क क्या है, आपकी मोहब्बत क्या है, मकाम मोहब्बत क्या है, अल्लाह के यहाँ मकाम क्या है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकाम क्या है। ये वो हस्तियाँ हैं जिनका जिक्र करने के लिए अल्लाह पाक हमारी ज़ुबानों को तौफीक देता है। कभी हम गौर करें तो हमें अंदाज़ा हो कि आज हम किस मकाम पे हैं, जो अपने ऊपर टाइटल मुसलमानी का लगा के फिरते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, हमारे अंदर कुर्बानी का कितना जज्बा है, हम दीन के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, रसूल से कितना प्यार करते हैं, रसूल की तालीमात से कितना प्यार करते हैं। जब भी कंपेयर करने की बारी आएगी, जब भी 2 चीज़ों का तकाबुल होगा तो हम पूरे फेल होंगे, मगर फिर भी हम शर्मिंदा हुए बगैर आशिक़ मुस्तफ़ा कहलाते हैं अपने आप। ये दर्स है इन लोगों की जिक्र करने का, और ये दर्स है इनका जिक्र खैर करने का कि उनके जिक्र के फयूज़ व बरक़ात हमारे अंदर उतरे, हमारे अंदर की ग़लाज़त और कसावत ख़त्म हो और हमारे अंदर उनकी सखावतों का नूर आ जाए, उनकी मोहब्बतों का, उनके इसार का नूर आ जाए। और एक ज़र्रा नूर भी नसीब हो गया तो आज के दौर के मुताबिक तब भी हम समझेंगे हमारी रब ने बख्शिश फरमा दी और हमें भी अच्छे लोगों में शामिल फरमा दिया। हज़रत सिद्दीक़ आपका वो लक़ब जो कुरान ने आपको अता फरमाया, अतीक भी आपका लक़ब जो मुस्तफ़ा ने आपको अता किया। अतीक का लफ्ज़ हजूर ने आपको इरशाद फरमाया, अतीक का मतलब होता है आज़ाद, और अतीक का मतलब हसीन व जमील भी होता है। और सिद्दीक़ का मतलब क्या होता है? ऐसा सच्चा नहीं, ऐसा सच बोलने वाला। सिर्फ सच्चा होता तो सादिक ही बहुत था, सिर्फ सच्चा होता सच बोलने वाला तो सादिक ही बहुत था। सिद्दीक़ इसमें मुबालगा है, ऐसा सच्चा कि जो बोले तो रब उसको उसके मुताबिक कर दे, और जिससे झूठ बोलना मुमकिन ही ना रहा हो
اس کو صدیق کہا جائے گا۔ آپ نے ابھی تصدیق کرنی تھی، رب نے آپ کو صدیق پہلے کہہ دیا، یہ آپ کا مقام ہے، یہ صداقت ہے۔ یعنی زیادہ سچ بولنے والے کو بھی صدیق کہتے ہیں، بہت بڑے سچے کو بھی صدیق کہتے ہیں، اور زیادہ تصدیق کرنے والے کو بھی صدیق کہتے ہیں۔ یعنی جہاں سچ مبالغے کی حد تک پہنچ چکا ہو، انتہا تک پہنچ چکا ہو، اس ذات کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی ذات کن کن صفات کی حامل ہے؟ آپ ابو بکر بھی ہیں، یعنی ہر معاملے میں پہل کرنے والے۔ آپ عتیق بھی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے آپ کو یہ گارنٹی دی جا چکی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے ہر سزا، عذاب، دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ آپ خلیق بھی ہیں، آپ رفیق بھی ہیں، آپ شفیق بھی ہیں، آپ صدیق بھی ہیں، آپ محسن بھی ہیں، آپ راہبر بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں۔ یہ چند مقامات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ شاعر کہتا ہے کہ عظمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر کون تھا آگے جس نے اسلام کی عظمت کو صرف بچایا نہیں بلکہ پھیلایا پوری دنیا میں؟ عظمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ زور ردت کو زمانے سے مٹایا کس نے؟ یا تو صدیق کی اوصاف کا اقرار کرو، مانو کہ یہ سارے وصف صدیق اکبر میں ہیں، اور اگر اقرار نہیں کرتے تو پھر دوسری طرف کیا لازم آئے گا؟ یا تو صدیق کی اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو، اور جو قرآن کا انکار کرے گا اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کچھ باقی رہ جائے گا۔ تو آپ کی ذات اقدس، جس کی صفات، جس کی اوصاف، جس کی اعلیٰ کردار کو تو ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک دو نشستوں میں بیٹھ کر بیان کیا جا سکے، تو اس لیے کہ کچھ ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے آج ایک اہم پوائنٹ پہ گفتگو کرنے کا سوچا۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے زمانہ خلافت میں جو 2 سال اور کچھ مہینے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کے وصال اقدس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی جو زمانہ خلافت ہے وہ کتنا ہے؟ 2 سال سے کچھ مہینے زیادہ۔ اتنے عرصے میں آپ نے بہت سے اعلیٰ کام سر انجام دیے، بہت سے ایسے کارنامے جو انسان سوچ نہیں سکتا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے۔ مگر ان سب میں جو اعلیٰ ترین کارنامہ تھا وہ تھا قرآن کریم کو جمع کرنا۔ آج یہ کلام مجید جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اور اتنی آسانی سے مارکیٹ کی ہر کتابوں والی شاپ سے دستیاب ہو جاتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس قرآن کو یہاں تک پہنچنے میں کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑا، اور اس کو مرتب کرنے والوں نے دن رات کی، سالوں کی کتنی محنتیں کی۔ آج ذرا میں وہ تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے ہمارے اندر قرآن کی عظمت پیدا ہو جائے، قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، ہم اس کی تلاوت کے عادی بن جائیں۔ یہ چیز تو انڈرسٹوڈ ہے، کوئی شے بھی جب مارکیٹ میں آتی ہے، جب وہ تیار ہو کے آتی ہے، آغاز میں وہ ویسی نہیں ہوتی۔ اس کو بننے کے لیے، تیار ہونے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو لے لیں، انسان کو لے لیں، آپ جو اس مقام پہ یہاں بیٹھے ہیں، کیا اسی طرح سے، اسی عمر میں، اسی حالت میں آپ کو اتارا گیا ہے؟ نہیں۔
پیچھے جائیں ذرا، بہت پیچھے جائیں، جب آپ کا نام و نشان نہیں تھا، کتنے مرحلے گزرے، کتنے پروسیس گزرے، تب پہلے تو آپ اس دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد کتنے مرحلے گزرے، تب آپ کے اس عمر کو پہنچے۔ تو کوئی بندہ اس ایک نوجوان خوبصورت لڑکی یا لڑکے کو دیکھ کے جب فریفتہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے اس کا، تو اس کے ذہن میں کبھی خیال آیا ہے کہ یہ کہاں سے بننا شروع ہوا تھا اور کہاں پہنچ کے اس مقام تک آیا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ہماری نظر صرف ظاہر پہ ہوتی ہے، موجودہ صورت پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کبھی قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہمیں خیال آیا کہ یہ قرآن کتنے مرحلوں سے گزر کر یہاں پہنچا ہے؟ نہیں آیا نا، اور کبھی بھی نہیں آتا۔ ہم بازار جاتے ہیں ایک چیز پسند کرنے کے لیے، تو ہم مارکیٹ میں شو روم میں رکھی ہوئی ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ایک دم سے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے ہم اس پہ جا کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ وہ لباس ہو، وہ فرنیچر ہو، وہ ہماری کراکری کا سامان ہو، کوئی بھی چیز جب ہم بازار میں لینے جاتے ہیں تو ہمارا دھیان اس کے پروسیس پہ کبھی نہیں گیا، اور نہ کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ سامان جو بنا اس پہ بنانے والے نے کتنی محنت کی ہے، اس کا کتنا عرصہ لگا ہوگا، بیچارے کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی ہوں گی، کبھی نہیں سوچا۔ ایک لباس بازار میں اسٹیچو پہ لگا ہوتا ہے، آپ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دکان کے سامنے اور آپ کہتے ہیں میں نے تو یہی لینا ہے۔ آپ نے کبھی یہ کھڑے ہو کے وہاں نہیں سوچا کہ یہ لباس بننے میں کتنے ہاتھ، کتنے بندے، کتنا ٹائم انوالو ہوا، تب جا کے یہ لباس بنا۔ ایک کپڑا، پھر اس کی تیاری، پھر اس کی سٹیچنگ، پھر اس کی ایمبرائڈری، پھر اس پہ کام، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پروسیس سے گزر کر ایک لباس اسٹیچو پہ لگتا ہے۔ اب قرآن عظیم ہمارے سامنے خوبصورت بائنڈنگ میں، خوبصورت جلد میں، خوبصورت کتاب کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، ہم ہدیہ دے کر لے کے آ جاتے ہیں، مگر ہمارا دھیان کبھی پیچھے نہیں جاتا کہ یہ قرآن ہمارے تک کیسے پہنچا۔ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ان ہستیوں کو ہر لمحہ کروڑوں سلام پیش کریں، جن نے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس قرآن کے اندر شد و مد میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی۔ یہاں ایک بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا نا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جتنی عرق ریزی، جتنی محنت، جتنی مشقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کی اور جس کے نتیجے میں قرآن محفوظ ہوا، پھر وہ کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا کہ ذمہ ہم لیتے ہیں، حفاظت اس کی ہم کریں گے، تو پھر صدیق کے اکبر کیوں اس کو جمع کر رہے ہیں؟ اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کریم جب کوئی پاور، کوئی طاقت یا کوئی اتھارٹی اپنی کسی بندے کو کام کی دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے میں شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا سے اس کے بندوں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندے اس کی عطا کردہ طاقت سے کام کرتے ہیں اور وہ کام اللہ فرماتا ہے میرا ہی کام ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو اس بات سے ملے گا، حضرت ابوبکر صدیق نے جو خلافت کی مسند پہ بیٹھتے ہی پہلا کام کیا وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کثرت سے بہت سے قبیلے، بہت سے علاقے مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام چھوڑنے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی کچھ لوگوں نے حضور کے مقابلے میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، جن میں سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔
اس کا پورا نام مسیلمہ بن حبیب تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو جب کذاب فرمایا تو آج پوری دنیا اس کو کذاب کے نام سے ہی بولتی ہے، اس کے باپ کا نام کسی کو یاد ہی نہیں۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، یہ ہمارے آقا کا مقام ہے۔ آپ نے جب منہ اپنے دہن مبارک سے کذاب کہہ دیا تو آج تک دنیا اس کو مسیلمہ کذاب ہی کہتی ہے۔ آپ کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے جو لشکر تیار کر رکھا تھا خالد بن ولید کی معیت اور آپ کی سپہ سالاری میں، آپ کی سرپرستی میں، اس کو ہر حال میں حضرت ابوبکر صدیق نے پورا کیا، باوجود اس کے کہ صحابہ اکرام نے اس کی مخالفت بھی کی، مگر آپ نے آقا علیہ السلام کا شروع کیا ہوا کام روکا نہیں، ہر حال میں اس کو پورا کیا۔ اور جب لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے تو ان کے ساتھ باقاعدہ جنگیں لڑی گئیں، اور آخر کار وہ آپ کی اس محنت شاقہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ واپس اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور مسلمہ کذاب کے اس فتنے کو آپ نے ختم فرمایا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا، لوگوں کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جاتا تو اسلام ختم ہو جاتا، اور چند سالوں میں عرب سے باہر نکلنے کی تو کیا بات تھی، جو وہاں عرب میں تھا وہاں سے بھی اس کا نام و نشان مٹ جاتا۔ پھر عراق اور شام تک کی جو عظیم فتوحات ہوئیں وہ آپ کے ان اعلیٰ کارناموں کی وجہ سے اور پے در پے جنگیں لڑنے کی وجہ سے ہوئیں، یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ مگر اس کے علاوہ کئی جو بڑے بڑے کارنامے آپ نے سر انجام دیے، ہم آج اس میں سے صرف ایک چیز کا ذکر کریں گے، وہ کیا؟ قرآن کو جمع کرنا۔ میں نے کہا کہ قرآن پاک کو جو آپ نے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے جو اس کی صورتحال تھی وہ کیا تھی، اور پھر اس کے بعد کیا فائدہ پہنچا، ذرا اس کو ملاحظہ کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو جن صحابہ کی وحی لکھنے کی ڈیوٹی تھی ان کو حکم دیا جاتا اور وہ مختلف چیزوں پر قرآن مجید کی آیتیں لکھ لکھ کر سنبھالتے جاتے۔ چیزیں کیا ہوتی تھی؟ چمڑا، ہڈیاں کون سی؟ اونٹ کی جو شانے کی ہڈی ہوتی ہے وہ بہت چوڑی ہڈی ہوتی ہے، گائے کی شانے کی ہڈی ہوتی ہے وہ بہت چوڑی ہڈی ہوتی ہے۔ اب ان سب کو صاف کر کر پہلے خشک کیا جاتا، صاف کر کے سکھایا جاتا، پھر ان کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے۔ سمجھ لیں ایسے کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے ہمارے بچے تختیاں لکھتے تھے، سلیٹیں استعمال کرتے تھے اور ان کے اوپر لکھا کرتے تھے، اسی طرح ان چیزوں کو تیار کیا جاتا۔ جو کھانے ہوتی، گائے کی کھانے، بکروں کی کھانے، اونٹ کی کھانے، ان کو صاف کیا جاتا، سکھایا جاتا، ان کو تیار کر کے مناسب پیسز میں ان کو سیو کر دیا جاتا، اور قرآن کریم کی آیتوں کو ان کے اوپر لکھ کر پھر سنبھالا جاتا۔ یہ ذرا غور کرتے جائیے، قرآن کے تیار ہونے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے۔ پھر پتھر، جو صاف پتھر مل جاتے، ان پتھروں کو صاف کر کے ان کے اوپر وہ لکھی جاتی قرآن کی آیتیں اور ان کو سنبھالا جاتا۔ آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے سامان کتنا چاہیے تھا۔ بڑے بڑے صندوق صحابہ کرام کے گھروں میں ہوتے جن کے اندر وہ پتھر، وہ جلدیں، وہ ہڈیاں جن کے اوپر آیات لکھی جاتی، ان کو ادب سے، احترام سے ان صندوقوں کے اندر محفوظ کیا جاتا۔ اور آج ساتھ ساتھ ہم اپنی حالت کا اگر جائزہ لیتے جائیں تو ہمارے گھروں میں جب قرآن کریم کے ورق شہید ہو جاتے ہیں، سپارے شہید ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کا احترام کر کے ان کو سنبھال سکیں۔ پھر ہماری کمیٹیوں کو، تحریکوں کو ڈبے اور تین لگانے پڑتے ہیں بعد بجلی کے پولز کے ساتھ کہ شہید ہوئے اور آپ وہاں جا کے ڈال دیے جائیں، اور ہماری غیرت ایمانی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ہم شہید ہوئے اور آپ جا کے وہاں ڈبوں میں ڈال دیں۔ مجھے آج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات سے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے کہ آج ہم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں، اور اس وقت صحابہ اکرام
جن کو پاک کر کے سکھا کے تیار کرتے، وہ پتھر جن کو چمکا کر صاف کرتے اور پھر ان کے اوپر قرآن لکھتے۔ آج ہم الماریاں صاف کرتے ہیں نا تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ شہید ہوئے میں کاغذوں کو ہم کدھر سنبھالیں۔ مجھے ذرا یہ سوچ کے بتائیے کہ وہ صحابہ ہم پتھروں کو کہاں سنبھالتے تھے؟ آج ہماری جو ترتیب ہے وہ خراب ہوتی ہے، ان کے گھروں کی ترتیبیں کیا تھیں؟ جانتے ہیں بڑے پتھر الٹے سیدھی شکلوں کے اوپر قرآن لکھا ہے، ہڈیوں کے اوپر قرآن لکھا ہے، چمڑوں کے اوپر قرآن لکھا ہے، اور انہیں صندوقوں کے اندر اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھ کے سنبھالا ہے۔ پھر ہوتا کیا تھا؟ جس صحابی تک جو آیت مبارکہ پہنچی، جتنا کلام پہنچا اس نے وہ سنبھالا، جتنا اسے محفوظ کرنے کا موقع ملا اس نے وہ سنبھالا، اور اپنی اپنی جگہوں پہ وہ قرآن عظیم موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ جو صحابہ وحی مبارک لکھنے پر مقرر تھے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا۔ جب جبریل لے کر آتے رسول اللہ قرآن پڑھتے تو وہ صحابہ پاس بیٹھے ہوتے اور وہ اپنے قلم لے کر ساتھ ساتھ لکھتے جاتے۔ وہ چند ہی لوگ ہوتے، اور کچھ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے وہ حضور علیہ السلام سے قرآن عظیم سن کر ساتھ حفظ کرتے جاتے۔ کیا پتا ہوا اس طرح کچھ قاری حضرات تھے، کچھ حافظ حضرات تھے، اور کچھ کاتب تھے لکھنے والے، اور کچھ صرف سننے والے تھے۔ یہ تمام کیٹیگریز صحابہ اکرام کی تھی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، جو مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ لڑی، اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ جو بھیجے گئے جنگ کے لیے، ان میں تقریباً 1200 قرآن کے حافظ تھے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ 1200 تقریباً قرآن کے حافظ تھے جو صحابہ تھے، اور 1200 حافظ قرآن جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اب آپ ذرا سوچیے کہ جس قوم میں سے 1200 شہید ہو جائے اور اسلام کا ابتدائی زمانہ ہو، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اب اس کے بعد ایک روایت تو یہ ہے کہ کسی آیت کے متعلق حضرت عمر فاروق کو تصدیق کی ضرورت پڑی، آپ نے کسی حافظ سے یہ سوال فرمایا کہ یہ آیت کس طرح ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ تو فلاں حافظ کو آیت آتی تھی جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اس آیت کے بارے میں ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اور یہ آگے عملی سوچ ان لوگوں کے اندر آتی ہے جو مشن سے وابستہ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے عقل سلیم اور غور و فکر کی دولت عطا کی ہوتی ہے۔ فوری طور پر کلک کیا حضرت عمر فاروق کے ذہن مبارک میں، آج اگر ایک صحابی نہیں رہا جس کو اس آیت کا پتہ تھا، اور مکمل ہر وقت جنگیں جاری ہیں اور 1200 ہمارے حفاظ شہید ہو گئے، اگر اسی طرح سے معاملات رہے اور ہمارے حفاظ شہید ہوتے رہے تو ہمارے قرآن کا کیا بنے گا؟ یہ ہوتی ہے فکر، یہ ہوتی ہے عملی سوچ، اور اس کو درد اور اسی کو مشن کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سوچا تو حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے، آ کر یہ مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کو جمع کروانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار فرمائیں۔ اگر قرآن کو جمع نہ کیا گیا تو پھر اسی طرح آہستہ آہستہ اگر اسلام کے حافظ ختم ہوتے گئے تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور قرآن کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرسٹ ٹائم جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسی وجہ سے میں نے آج ان گفتگو کو موضوع سخن بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ سوال کیا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ کام مصطفیٰ کریم نے نہیں کیا، لہٰذا میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔
بات کا جواب ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا یہ رسول اللہ کے زمانے میں کام ہوا تھا جو آج آپ کرتے ہیں دین کے لیے؟ یہ عورتوں کی ایسی محفلیں ہوئی تھی رسول اللہ کے زمانے میں جو آپ کرتے ہیں؟ یا یہ محفل میلاد ہوئی تھی جو آپ کرتے ہیں؟ سنیے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تھا، لہذا میں یہ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر دلیل دی، کہا کہ یہ کام امت کے نفع کے لیے، امت کے فائدے کے لیے اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، اس میں رسول اللہ کے کسی کام کی مخالفت نہیں ہے۔ آپ مسلسل انکار کرتے رہے اور حضرت عمر فاروق دلیل دیتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے مسلسل دلیل دینے سے مجھے اللہ نے انشراح صدر عطا فرمایا، میرا سینہ اس بات پہ کھل گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کام مجھے لازماً کرنا چاہیے۔ ادھر دیکھیے جب کوئی رہنما ہوتا ہے تو وہ آنے والے وقت کے لیے جو انتظامات فرماتا ہے وہ اشارتاً انتظامات ہوتے ہیں، اور ان اشارات کو اپنی جامہ پہنانا بعد میں آنے والے صاحب بصیرت کو ان کا کام ہوتا ہے۔ اب یہاں اشارہ کیا تھا؟ آپ کے لیے سن رکھا ہے بیانات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر سال حضرت سیدنا جبریل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یہ سن رکھا ہے نا؟ توجہ میری طرف فرمائیے۔ جی میں نے کیا پوچھا؟ ہر سال جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یہ دور کیا ہوتا ہے؟ دور یہ ہوتا ہے کہ دو حافظ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، باری باری، مثلا ایک پارہ، نصف پارہ، ایک ربع، ایک حافظ دوسرے کو سناتا ہے پھر دوسرا پہلے کو سناتا ہے، اس کو کہتے ہیں دور۔ ذرا منظر کشی کیجیے، دیکھیے جبریل کا مقدر دیکھیے کہ رسول اللہ کے سامنے آ کے ہر رمضان میں بیٹھتے ہیں اور پورے رمضان میں رسول اللہ جبریل کو قرآن سناتے ہیں، جبریل رسول اللہ کو سناتے ہیں۔ مگر جو آخری سال تھا آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، وہ جو آخری رمضان مبارک تھا، اس رمضان میں رسول اللہ نے 2 بار جبریل کے ساتھ دور کیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ نے دور فرمایا نا، اس وقت اپنے صحابی حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے، آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا اور جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل زید بن ثابت کا قرآن سنو۔ تو زید بن ثابت نے بھی پورا قرآن جبریل کو سنایا۔ اب آگے دیکھیے کہ اس کے اندر اشارہ کیا تھا۔ آ گیا دور ابوبکر صدیق، وقت آ گیا قرآن کو جمع کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق نے جب دلائل دے کر ابوبکر صدیق کو قائل کر لیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ رسول اللہ فرما کے تو نہیں گئے تھے، یہ مزاج آشنائے مصطفیٰ ابوبکر صدیق ہے جو سمجھتے ہیں کہ بھلائی کہاں ہے، خیر کہاں ہے۔ زید بن ثابت کو بلایا اور کہا زید تم ایک نوجوان بصیرت رکھنے والے، ہمت رکھنے والے، علم رکھنے والے نوجوانوں، میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کرو۔ آپ کو سمجھ آئی کہ رسول اللہ نے آخری سال میں جبریل کو زید بن ثابت کا قرآن کیوں سنایا تھا؟ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ آگے چل کے قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی اس کی لگنے والی ہے۔ اور ابوبکر صدیق کو کس نے بتا دیا تھا کہ رسول اللہ نے اس لیے جبریل کو قرآن سنانے کا کہا تھا؟ اب زید بن ثابت کا جواب سنیے۔ آج ہم نے قرآن کو بڑا معمولی سمجھ رکھا ہے، ہمارے نزدیک قرآن صرف ایک کتاب رہ گئی ہے، ہمیں تلاوت کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ طالبات آپ کی توجہ کہاں ہے؟ اوپر سے طالبات کو نیچے بلوائیے، آپ لوگ نیچے آ جائیے، یہاں سے میں بیٹھیے آپ۔
سب سے زیادہ آپ کی سننے والی ضروری چیزیں ہیں. میں کیا عرض کر رہی تھی؟ درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ. سینوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھیے کہ قرآن کا احترام، قرآن کی عظمت و وجاہت اور حشمت ہمارے اندر کتنی ہے، یا ہے بھی کہ نہیں. حضرت زید بن ثابت نے عرض کی، اے خلیفۃ المومنین، اگر آپ مجھے یہ فرماتے کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر ادھر کھڑا کر دو تو یہ کام میرے لیے آسان ہوتا، مگر قرآن کو جمع کرنے کی ڈیوٹی اس سے بھی میرے لیے مشکل ہے. اب ذرا آپ تصور میں لائیے، قرآن کہاں ہے جس کو جمع کرنا ہے؟ کہاں ہے؟ کسی کے گھر میں پتھر پہ، کسی کے گھر میں چمڑے پہ، کسی کے گھر میں ہڈی پہ. کہیں ایک آیت، کہیں دو آیتیں، کہیں چار آیتیں، کہیں ایک رکوع، کہیں ایک سورت. اب ڈیوٹی لگا دی گئی. حضرت زید بن ثابت نے جو اپنی ٹیم بنائی، اس کے ساتھ گھر گھر میں ایک ایک صحابی کے پاس، ایک ایک بندے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن کا جو بھی ذخیرہ ہے وہ میرے پاس پہنچا دو. اب جو قرآن آ رہا ہے، ذرا اس کو نظر میں لائیے. جو قرآن آ رہا ہے، اگر 2-4 ہزار پتھر جن پہ آیتیں لکھی ہیں، کتنا قرآن ہے؟ 6666 آیتیں. اب اگر 1000-2000 پتھر آ گئے، 1000-2000 چمڑے کے ٹکڑے آ گئے، 2-4 ہزار بڑی بڑی ہڈیاں آ گئی، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کتنا بڑا ڈیمپ ہوگا، وہ کتنا بڑا ڈھیر ہوگا، وہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا جو قرآن کو جمع کرنے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے. اور کتنی جگہ، کتنے ایریے میں وہ تمام چیزیں سمائی ہوں گی. ایک بات، دوسری بات یہ کہ ان کو جمع ہونے میں عرصہ کتنا لگا ہوگا اور کتنی محنت شاخہ میں کچھ عرصے میں حضرت زید بن ثابت نے یہ کام کیا ہوگا. اب یہ تو ہو گیا. اس کے بعد قرآن مجید کی وہ ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو قرآن ہمارے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب صحابہ کرام کے پاس یہ ترتیب کیسے محفوظ تھی؟ ہر صحابی نے قرآن سے محبت اور رسول اللہ کی ذات سے محبت کا اندازہ کیجیے. ہر صحابی نے اس آیت کو اس ترتیب سے لکھ رکھا ہے اور ساتھ نوٹ کر رکھا ہے کہ میرے آقا نے اس آیت کے بعد یہ آیت پڑھی تھی. چلے یہ بھی ہو گیا، مگر آپ یہ بتائیے کہ وہ جو نہ جانے کتنے بڑے ایریے میں وہ تمام چیزیں جمع ہوئی تھی جن کے اوپر آیتیں لکھی تھی. اب زید بن ثابت نے ہر آیت کے بعد والی آیت کی لکڑی، ہر آیت کے بعد والا پتھر، ہر آیت کے بعد والا چمڑا یا ہر آیت کے بعد والی ہڈی تلاش کرنی ہے اس میں سے کہ وہ کہاں ہے جس کے اوپر اس کے بعد والی آیت لکھی ہے. پھر ان کو ترتیب دینا ہے، پھر ان کو کسی کو کہہ کے کاغذ کے اوپر ساتھ ساتھ لکھنا یا لکھوانا ہے. سوچتے جائیے، غور کرتے جائیے، یہ کتنا مشکل کام تھا. اب اگر کوئی بندہ آیت لے کے آتا ہے نا، اس کے قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ لاکھ کے لے آؤ سارے پتھر، چمڑے، ہڈیاں اور لا کے میرے گھر میں چھوڑ جاؤ. نہیں نہیں، اللہ نے فرما رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ اللہ کروا رہا ہے، حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، بندوں کو اس نے مقرر کر رکھا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت نے کیا
کہ جس وقت بھی کوئی بندہ لے کر آئے گا کوئی ایک آیت، تو ایک آیت مجھے پیش کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ 2 گواہ لے کے آئے گا۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کی ایک آیت کو قبول کیا جائے گا اور مانا جائے گا کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی ایک آیت میں سنتے ہوئے اشتباہ ہو گیا کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں واو نہیں ہے۔ واو سمجھتے ہیں نا، میم نون واو نہیں ہے۔ دوسرے صحابی جو آیت لائے انہوں نے کہا کہ واو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اس کی تحقیق کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ سے یہ آیت کہاں سنی تھی؟ آپ نے یہ آیت کس جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھی تھی؟ تو میں یقین کروں گا کہ واقعی تم نے جو بات سنی یہ درست ہے اور اس آیت کے اندر وہ ہے جو تم نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنی۔ جب گواہی لی جاتی 2 بندوں سے تو پھر بھی صرف آیت نہیں لی جاتی۔ ہم تو قرآن میں اتنا پڑھتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ صورتیں جنگلوں میں اتری، کچھ صورتیں راستوں میں اتری، کچھ صورتیں بازاروں میں اتری۔ صحابہ کرام کو ہر اس صورت کا یہ پتہ تھا کہ مصطفیٰ نے کہاں یہ تلاوت کی، کہاں سنی، کہاں وحی نازل ہوئی۔ ذرا غور کیجیے صحابہ کرام کو کتنی محبت اور کتنا عشق تھا قرآن اور فہم قرآن کے ساتھ۔ اب وہ صحابی جو آیت لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ مدینہ کے بازار میں گندوں کی دکان کے اوپر کھڑے تھے اور اس وقت وہی لے کر آئے۔ رسول اللہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور میں بھی رسول اللہ کے ساتھ یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ عزیزات محتشم، آپ دیکھیے کن احتیاطوں اور کن محنتوں کے ساتھ اس قرآن کے حروف لیے گئے، اس پہ تصدیقات کی گئی، پھر اس کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور اب یہ ایک منظم طریقے سے مرتب کر کے ایک نسخہ تیار کیا گیا۔ یہ سب سے پہلا وہ جمع قرآن کا سلسلہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ کام سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آگے چل کے ہوا۔ پھر اس کے بعد کچھ کام جو زیادہ نسخے ترتیب دینے کی بات تھی وہ کس طرح ہوئی کہ جب مختلف علاقوں میں ہمارے مسلمان یعنی صحابہ کرام جاتے، جنگیں لڑتے، علاقے فتح کر لیتے، وہاں کے لوگ جب اسلام لاتے تو وہ مختلف اپنے لہجوں کے ساتھ قرآن عظیم پڑھتے، لہجے تبدیل ہوتے جاتے۔ آج اپنا مان دیکھیں نا، ہم قرآن بھی پنجابی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم قرآن پنجابی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ حرم شریف میں جائیں تو وہاں پہ جب وہ تکبیرات بھی اگر آپ سنیں نا مختلف قومیں مختلف ملکوں سے جب آتی تو کسی کی آواز اللہ اکبر کو اگر ہم لے لیں تو وہاں کچھ لوگ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، کچھ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر۔ یہ اپنے اپنے لہجے، اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ تو پھر جب یہ فتنہ شروع ہوا صحابہ نے آ کے واپس یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عرض کیا کہ اس طرح لوگوں کے اندر تو اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور اس اختلاف کی بنا پہ بعض قبیلے بعض لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں اور آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ قرآن پہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جو قبیلہ بنی مضر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اس قرات پر قرآن کریم کی قرات کو خاص کر دیا جائے اور وہ اعلان کر دیا جائے اور اسی کے مطابق نسخے زیادہ کر کے ان ملکوں میں بھجوا دیے جائیں تاکہ وہ لوگ اس کی کاپی کریں۔ مطلب کہ تمام مرحلے اپنے اپنے وقت میں ہوتے رہے، ہوتے ہوتے پھر جا کے قرآن مجید ہر جگہ پہ پہنچنا شروع ہوا۔ پھر ایک زمانہ جب تک ہاتھوں کے ساتھ نسخے لکھے جاتے رہے اور جب جا کے پریس لگے، پھر پریس میں پرنٹ ہونا شروع ہوئے اور کتابی شکل میں آئے۔ اب یہ قرآن عظیم آج اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس شاندار اور اعلیٰ ترین حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو معتبر اس
کے 7 انداز 7 قرات ہیں جو پوری دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں پڑھے جاتے ہیں، جن میں ایک قرات وہ ہے جو ہمارے علاقوں میں پڑھی جاتی ہے، جو ہمارے قرآن کریم کے اندر درج ہے۔ یعنی یہ لہجوں کا فرق ہے، جس طرح ہم زبر زیر اپنے لہجے میں بدل دیتے ہیں نا، یہ اس کا فرق ہے۔ الفاظ میں، قرات میں، آیتوں میں، صورتوں میں یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو رب کریم نے لوح محفوظ سے اتارا۔ سامعین محتشم ذرا سوچئے، یہ ایک فرد واحد کا کام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک کارنامہ اتنا عظیم ہے، آپ سوچئے کہ باقی کارناموں پہ جب بات کریں تو پھر ان کا عالم کیا ہو۔ اسلام جو پھیلا تو آٹومیٹیکلی نہیں پھیل گیا، جیسے سورج نکلا تو دھوپ سارے کائنات میں پھیل گئی۔ اسلام کتنے مرحلوں سے گزر کے، کتنی جد و جہدوں سے، کتنی جانوں کی قربانیاں لے کر اور کتنی صدیوں میں یہ قربانیاں دے کر سارے عالم میں پھیلا۔ اور اس قرآن سے سوچئے کہ ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے، کتنا عشق کرنا چاہیے، کتنی محبت سے اس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، کتنی محبت سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ہر مرتبہ کھولتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اب جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ضرور یاد آئے گا کہ یہ قرآن ہمارے تک کس ہستی کی بدولت پہنچا اور کس کی محنتوں سے آج ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ اللہ کریم ہمیں اس سے سچائی محبت عطا فرمائے، اور اس قرآن کے وسیلے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ ہمیں سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو آقا دو عالم علیہ السلام کے انتہائی پسندیدہ اور انتہائی جگری دوست، جو بچپن کے دوست تھے، تقریباً 2 سال حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں، یعنی بچپن سے آپ کی دوستی، بچپن سے آپ کا یہ جو تعلق تھا گہرا دلی تعلق یہ قائم رہا، اور پھر آگے چل کر اسلام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی جو ویلیو اور آپ کی جو اہمیت ہے اس کا بات اس بات سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے وصال مبارک سے پہلے اگر اپنے مصلح مبارک پہ کسی کو کھڑا کرنے کا حکم دیا تو وہاں صدیق اکبر کا نام آیا، اور جب آپ مسجد کے چاروں طرف جو دروازے کھلتے تھے صحابہ اکرام کے، تو آپ نے ان کو بند کرنے کا حکم دے دیا اپنے وفات سے چند روز پہلے، فرمایا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ ہم اپنے محبوب کے محبوبوں سے محبت کر سکیں، ان کا ذکر خیر تو ہم نے کیا، مگر اب توفیق یہ طلب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی ذات سے وہ عشق و محبت عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات اقدس سے تھا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔